اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وتوخي منهم أهل التجربة صلوات علی محمد وعلی محمد عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کا جو مکتوب ہے، مکتوب نمبر 53 حضرت مالک اشتر کے نام مولا امیر علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ان کا یہی شرف بہت کہ مولا کی ہر جنگ کے سپہ سالار حضرت مالک اشتر ہیں۔ میں نے گزشتہ برس یا اس سے پہلے سال ایک عیسائی رائٹر کا جملہ پیش کیا تھا، اس جملے کو نہیں دہراؤں گا۔ ایک اور جملہ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ جارج جورڈک کے نام سے عیسائی مسیحی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، چند برس پہلے 6-7 برس پہلے انتقال ہو گیا، تقریباً 100 برس کے قریب اس کا سن و سال تھا۔ میں نے اس کا ایک جملہ پہلے بھی پیش کیا تھا، شاید اس جملے کو پیش کروں یا صرف اس جملے کو پیش کروں۔ اس نے کہا تھا میں عیسائی ہوں اور عیسائی ہی مرا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں علی کو عیسیٰ سے افضل لکھوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کیونکہ عیسائی ہوں، لیکن اگر عیسیٰ کو علی سے افضل لکھوں تو عقل اجازت نہیں دیتا۔ عقل کہتی ہے کہ علی افضل ہے۔ عزیزان گرامی، ان سے سوال کیا کسی نے، جارج جورڈک سے، عیسائی رائٹر سے، لبنان کے تھے، کہ آپ اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے، سائنسدانوں کو پڑھیں گے؟ 300 سے زیادہ بڑے سائنسدان گزرے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ابھی بھی دوبارہ نہج البلاغہ ہی کو پڑھوں گا۔ عیسائی ہے جارج جورڈک، میں جو آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ بھئی 300 سے زیادہ بڑے سائنسدان اور انہوں نے ساری 1400 سال کی ترقی دیکھی ہے، تم ان سائنسدانوں کو کیوں نہیں پڑھو گے؟ علی کو کیوں پڑھو گے جو 1400 سال پہلے گزرے ہیں؟ تو جارج جورڈک نے جملہ کہا کہ اگر ان سائنسدانوں کو علی کا پتہ چل جائے تو یہ بھی علی کو پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم امیر المؤمنین کے خط کے اس حصے کی طرف پہنچے ہیں کہ جہاں مولا نے بتایا ہے کہ توخی منہم، اے مالک جب اپنے عہدیداروں کا انتخاب کرو تو ان کا انتخاب کیسے کرو؟ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حکمران یا کوئی بھی آدمی اپنے عہدیدار انتخاب کرتا ہے، کمشنر کا، ڈپٹی کمشنر ہے، مختلف عہدیدار ہوتے ہیں، انتخاب کیسے کرو؟ یہ جتنی وزارتیں بانٹتے ہو کیسے بنانے ہیں؟
عہدیداروں کو کیسے مسئولین، عربی میں کہتے ہیں مسئول، مسئول ذمہ دار جس سے سوال کیا جائے، مسئولین جمع ہے ذمہ داروں کی۔ مولا فرماتے ہیں وتوخر منہم اہل التجربۃ، سب سے پہلی شرط مولا فرماتے ہیں جو تجربہ کار افراد ہیں انہیں موقع دینا، جن کا تجربہ ہے۔ دوسرا مولا جو رخ پیش کر رہے ہیں، پھر مولا فرماتے ہیں والحیا، غیرت مندوں کو عہدے دینا۔ بہت بڑا جملہ ہے، میں سوچ رہا تھا یہاں پہ اس کو بہتر انداز سے سنا جائے کہ تو پہنچ گئے میرے بچے نوجوان۔ مولا فرماتے ہیں جو باحیا باغیرت لوگ ہیں انہیں عہدے دینا، بے غیرتوں کو عہدہ بھی نہ دینا۔ جب کسی بغیرت کو عہدہ دے دو گے تو وہ اس عہدے کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جس نے جو کچھ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا۔ عزیزان گرامی، غیرت مند کو مولا فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جب انتخاب کرو تو دیکھنا کہ کب سے کوئی اسلام پہ ہے، اہل ایمان ہے، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے، میں جملہ کہہ گیا ہوں، تازہ مسلمان ابھی اسلام سیکھے گا، ایمان سیکھے گا، بعمل بنے گا، وہ جو پیدائشی مومن ہے اسے اولویت دینا۔ اس جملے کو بھی میں صحیح طرح پہنچا نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، پاکستان کے ایک مشہور اہل سنت کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں بھی وزیر مذہبی امور رہے تھے، کوثر نیازی صاحب پنجاب کے تھے، تو انہوں نے جملہ کہا تھا علی پہلے مسلمان نہیں ہے، علی پہلے ہی سے مسلمان ہے۔ اگر میرے جملے پہنچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت اہم چیز ہے کہ دیکھنا کہ سابقہ کس کا کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں خاندانی افراد، اردو میں کہا جاتا ہے خاندانی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھی، مجھے بزرگ بتائیں گے۔ خاندانی افراد کو دیکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ آدمی نہیں، دیکھنا خاندان نے کتنی خدمت کی ہے، اور اگر خاندان مصطفیٰ ہو، اجداد رسول خدا کی خدمت جناب ابراہیم سے لے کے رسول خدا تک خدمات بہت زیادہ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خاندانی افراد کو دیکھنا کتنی خدمات ہیں، خاندان کی کتنی خدمات ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھ کے خدمت کریں، میرے بچوں کی یہ خدمت کام آئے گی۔ نہیں پہنچا سکا اس جملے کو۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود حافظ کل قرآن تھے اور قاضی تھے دوسرے تیسرے خلیفہ کے، پھر بعد میں تیسرے خلیفہ نے ان کو معزول کر دیا کیونکہ انہوں نے تیسرے خلیفہ کے چچا داد بھائی کو سزا سنا دی تھی، تو ان کو معزول کر دیا گیا۔ کوفے کے قاضی تھے۔ ولید ابن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی فجر کی 4 رکعت، تو کسی آدمی نے کہا کہ بھئی آپ نے 4 رکعت پڑھا دی ہے فجر کی، تو اسے کہا 2 اور پڑھا دو۔ یعنی ہوش ہی نہیں تھا کہ فجر کی کتنی ہوتی ہیں، بچے سے بھی پوچھے کہ اسے معلوم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو ہلاؤ، ابھی شاید نیند میں ہے۔ کسی نے دھکا دیا تو ان کو قے ہو گئی، قے میں شراب نکل آئی، تو لوگوں نے کہا بھئی ہم لوگ پہلے پیتے نہیں، اب چھوڑ دی ہے، لیکن یہ شراب کی بو ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سزا سنا دی، تو تیسرے خلیفہ نے کہا تھا کہ خبردار سزا مت دیجیے گا، یہ میرے کزن ہیں۔ تو مولا امیر فرما رہے ہیں اے مالک، کبھی رشتہ داریوں کو نہ پالنا، اقربا پروری نہ کرنا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے اور باقی افراد جب تک میں کھل کے سارا نہیں پڑھ دوں گا تب تک نہیں بولیں گے۔ عزیزان گرامی، اقربا پروری اسلام میں حرام ہے۔ خاندان دیکھنا خدمت گزار ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھنا میرا خاندان ہے۔ آج سیاست جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ خاندانی سیاست چل رہی ہے۔ کراچی سے لے کے پشاور تک چلے جائیے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان پہلے، چاہے مستحق عہدے کا کہیں پہ بھی ہو۔ مولا فرما رہے ہیں خبردار، جو اہل افراد ہیں انہیں سب سے زیادہ اذیت اس بات سے ہوگی، جب ہم کہتے ہیں خاندان رسالت بھی، اس میں بھی کیونکہ اہل بیت کا مقام کچھ اور، کسی اور کا امت میں مقابلہ نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ میرے جملوں پہ غور کرتے رہیے گا، میں جانتا ہوں میں سب جملے کہہ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھنا سابقہ کتنا ہے، دیکھنا غیرت مند ہے یا نہیں ہے۔ کچھ اور صفات بیان کی، میں سارا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں دیکھنا اخلاق کیسا ہے، خندہ پیشانی سے بات کرتا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے کہ ہمیشہ تلخ رہتا ہے، اسے عہدے کا نشہ رہتا ہے یا خدمت کا شوق۔ بہت فرق ہے اس میں۔ کئی افراد کو اگر کرسی مل جائے نا تو ان کو فوراً نشہ طاری ہو جاتا ہے، تمہیں نہیں معلوم میں اس عہدے پہ ہوں،
اور کئی افراد یہ سمجھتے ہیں اب عہدے پہ آیا ہوں تو خدمت کی غرض سے آیا ہوں. چلیں میں اس کو اور زیادہ کھول دیتا ہوں. عزیزان گرامی، برطانیہ نے 90 برس حکومت کی ہے بر صغیر پہ. جب 1947 میں بر صغیر پاک و ہند آزاد ہو گیا تو ان کے یہاں پہ 1,90,000 سے زیادہ فوجی اور سول سرونٹ سے جو عہدیدار تھے حکومت کے، وہ سب واپس چلے گئے. کیوں؟ حکومت ختم ہو گئی برطانیہ. یہ پڑھوں؟ سنیں گے اب سارا ہر موضوع کو سنیے گا. تو 1,90,000 سے زیادہ افراد واپس چلے گئے. وہ برطانیہ کا جو عہدیدار تھا، جو وزیر تھا، اس نے کہا ان سب کو میں نے نوکری سے نکال دیا، یا تو یہ کسی اور ملک میں جا کے خدمت کریں، کسی اور ملک میں جا کے لڑیں، سول سرونٹ جتنے بھی ہیں وہاں جا کے خدمت کریں، افریقہ میں یا اور ملکوں میں. یہ برطانیہ میں کام نہیں کر سکتے. ان سب نے مظاہرے شروع کر دیے، ہم سب کو نوکری سے نکال دیا گیا، ابھی تو ہماری ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوئی. مظاہرے شروع ہو گئے. پارلیمنٹ نے حکم دیا وزیر صاحب اپنی رائے پہ نظر ثانی کر لیجئے، فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں. مظاہرے ہو رہے ہیں، اخباروں میں چھپ رہا ہے اور ٹی وی آ چکا تھا برطانیہ میں، پاکستان میں نہیں آیا تھا ابھی. تو لوگ دیکھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. تو مخالفت بہت زیادہ ہو رہی حکومت کی. اگر آپ نظر ثانی کریں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نظر ثانی کرتا ہوں. پھر اس نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ نہیں، ان سب کو نوکری سے نکال دو. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہاں ہم حاکم تھے اور وہ سارے ہمارے لیے رعایا تھے. ان سب کو بتایا گیا تھا تم حاکم ہو، یہ سب تمہارے غلام. اب یہ برطانیہ میں آ کے برطانیہ کے لوگوں کو بھی غلام سمجھیں گے. کچھ لوگ پہنچے، کچھ نہیں پہنچے. کہ ہم نے برصغیر پاک ہند کے لوگوں کو غلام سمجھایا تھا. ان کے ذہن میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ابھی بھی سب کو غلام سمجھتے ہیں. عہدہ بدل جائے، ملک بدل جائے، کردار تو وہی ہے. کئی لوگ اسلام سے پہلے بنو امیہ، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، اسلام لے آئے تھے، ابھی تک اسلام نفوذ نہیں کیا تھا. رسول خدا نے فرمایا جس میں اسلام سرایت کر جائے اسے عہدے پہ لاؤ، جس کا کردار نہ بدلے اسے عہدہ نہ دینا. مولا نے فرمایا مالک عہدہ دیتے ہوئے سوچ لینا کردار بدلا ہے یا ابھی بنو. اب پہنچ گئے میرے جملے، میری باتیں پہنچ رہی؟ اونچی آواز سے سب آپ پڑھیں. میری جملوں پہ غور کرتے رہیے گا. عزیزان گرامی، سب سے بڑا جو کمال تھا، میں اب اس سے بھی زیادہ کھل کے پیش کرنے لگا ہوں. رسول اسلام نے بھی جب عہدے تقسیم شروع کیے، مکے میں چند افراد تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. ان میں کہا میرے امور کے متصدی، امور کو چلانے والے ہوں گے چچا ابو طالب. توجہ، رسول خدا نے فرمایا سارے امور کو دیکھیں گے میرے چچا. توجہ، بزرگ ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، کل ایمان کے باپ بھی ہیں. یہ کردار چاہیے اسلام کی نشر و نما کے لیے، اسلام کو پالنے کے لیے ابو طالب کے ہاتھ چاہیے. میں ابھی اور زیادہ کھلنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، رسول اسلام نے بڑے بڑے افراد کو دیکھا، بہت سے افراد مسلمان ہو رہے تھے کہ ابھی یہ اس لائق نہیں کہ اسلام ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. ان کے ہاتھوں میں اسلام دیا تو اسلام کھلونا بن جائے گا. ابو طالب کے ہاتھوں میں دیا تو مجھے خود پتا ہے کیسے پالیں گے. انہوں نے مجھے پالا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رہے. عہدہ بہت اہم ہے. بہت سے افراد کو عہدہ اسے نشہ چڑھ جاتا ہے، مجھے عہدہ مل گیا. میں تو سب جملہ کہہ رہا ہوں. بہت سے افراد کو ہیروئن کا اتنا نشہ نہیں ہوتا ہے جتنا عہدے کا نشہ ہوتا ہے. آپ لوگ تو بہت ہی پریشان ہو کے سن رہے ہیں.
بیٹا پانی دے. اصولوں کی بات کر, دشمن بھی ہو سامنے, اصولوں کی بات کر. ارے گھیر تو بھاگے تھے گھوڑوں کے ساتھ, تو گھیروں کو چھوڑا, رسولوں کی بات. عزیزان گرامی میرے جملوں پہ غور کرتے رہیے گا. عہدہ دیتے ہوئے کسی کو بھی اس بات کو مد نظر رکھیے, خاندانی پس منظر کیا ہے, اخلاق کیسا ہے, غیرت ہے یا نہیں ہے. آئیے چند اصول جو مولا نے فرمائے ہیں. تجربہ کتنا ہے. مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے, خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. بڑوں کا احترام کیوں ضروری ہے. فرماتے ہیں مولا کائنات, اگر علم سے زیادہ میرے نزدیک کوئی چیز ہے, مولا کائنات سے دنیا میں عظیم کوئی نہیں, اللہ رسول کے علاوہ. میں جملوں پہ بات کروں. مولا فرماتے ہیں اگر میرے نزدیک علم سے زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ تجربہ ہے. آپ علم کسی کو دے سکتے ہیں, تجربہ کسی کو نہیں دے سکتے. جب تک کہ وہ خود نہیں گزرے گا اسے تجربہ نہیں ہوگا, جب تک وہ خود نہیں وقت گزارے گا. مولا یعنی حضرت مالک اشتر کا مقام اتنا کیوں ہے. مولا فرماتے تھے مجھے مالک سے اس لیے اتنی محبت ہے, دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے میرا فیصلہ کیا ہے, مالک سمجھتا ہے علی کا فیصلہ کیا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. بھئی جو لوگ پہنچ رہے ہیں تھوڑی سی توجہ کریں. مولا کائنات کوفے میں ہیں, حضرت مالک اشتر مصر جا رہے ہیں, مصر میں رہ کے جانتے ہیں کہ اس موقع پہ میرے مولا کا فیصلہ کیا ہو. کسی کی اتنی معرفت ہو تو مالک اشتر بنتے ہیں. تجربہ مولا فرما رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں غیرت. یہ بڑی عجیب و غریب شرط ہے. میں سخت ترین الفاظ میں اس کو پیش کر رہا ہوں اور آپ خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو. غیرت کیوں ضروری ہے. سید الشہداء کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں روز عاشور, فرماتے ہیں وَيْحَكُمْ آلِ ابو سفیان, اے ابو سفیان کی اولاد وائے ہو تم پہ, اگر دین نہیں ہے تو آزاد مرد تو بنو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کونوا احرارا فی دنیاکم, اگر تمہیں دین نہیں چاہیے, اللہ کو نہیں مانتے, میرے جد رسول خدا کو نہیں مانتے, میرے بابا علی مرتضیٰ کو نہیں مانتے, تو دنیا میں آزاد فکر تو بنو, غلام کیوں ہو. عزیزان گرامی بہت سے افراد اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں, میرے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ہیں, فکری لحاظ سے غلام. جو حسینی ہوگا وہ فکری لحاظ سے غلام نہیں ہوگا. ذہن غلام نہیں ہونا چاہتا. ایک عکس, ایک تصویر لی ہے گھوڑے کی, رسی باندھ رکھی ہے اور ایک چھوٹی سی کرسی سے اس رسی کو باندھ رکھا ہے. گھوڑا کھڑا, کیوں, اس کے ذہن میں یہ میں بندھا ہوا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اس کے گھوڑے کی تربیت یہ ہے کہ تجھے باندھا گیا, اب جانا نہیں, کھڑا. کئی افراد آزادی ملے ہمیں 80 برس ہو گئے, لیکن ابھی تک غلامی ذہن سے نہیں, اور کئی ہیں بھی حکمران لیکن ذہنی طور سے غلام. لباس دیکھیے تو غلامی کا اندازہ ہوگا, گفتگو دیکھیے تو غلامی کا اندازہ ہوگا. میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. پیسے کا نام نمود کا شوق دیکھیے, غلامی کا احساس ہوگا. یہ جو رسول خدا نے کہا تھا نا کہ ساری زنجیریں غلامی کی توڑ دو, میں جانتا ہوں میں بہت سخت ترین الفاظ میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں پڑھوں گا, کھل کے پڑھوں گا. عزیزان گرامی سرور کائنات مولا امیر نے, اہل بیت نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا. بنو امیہ نے آزاد قوم, اسلام کے مسلمانوں کے آزاد لوگوں کو دوبارہ غلام بنایا. ایک بہت بڑا یہودی یا مغربی مفکر, یہودی چلیں یہ کاٹ دیجیے گا, مغربی مفکر جرمنی کا, وہ کہتا ہے کہ ہمیں یزید اور اس کے باپ کے مجسمے پورے مغرب میں لگانے چاہیے, یورپ کے ہر ملک میں. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو پوری دنیا میں اہل بیت ہی کا نام ہوتا. میں بہت کھل کے پڑھ
ہوں. عزیزان گرامی، آج میں سارے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہوں، موجودہ حالات میں خدا را بغیر تعصب کے اہل بیت کو پڑھیے تو صحیح، اہل بیت کی طرف آئیے تو صحیح. ہمارے یہاں کے ان پڑھ افراد بھی جو اہل بیت کو مانتے ہیں آزاد فکر ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ ان مجلسوں کا کمال ہے. جو فرش عزا پہ آتا ہے اس کی فکر آزاد ہو جاتی ہے، وہ کبھی غلامی تسلیم نہیں کرتا. بھائی ذرا نئے غلامی کے میں بتا دیتا ہوں اصول کیا ہے. پہلا اصول، زنجیر چلی گئی ہے، پلاسٹک کا کریڈٹ کارڈ آ گیا ہے. پہنچ رہے ہیں میرے جملے؟ انہوں نے بدل دیا، اچھا بینک بیلنس آ گیا. آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے کہیں میرا کاروبار ضبط تو نہیں ہو جائے گا اگر میں نے اہل بیت کی حمایت کر دی. عزیزان گرامی، جملہ کہہ رہا ہوں بہت سخت ہے، اگر آپ بولے تو میرا دل خوش ہو جائے گا کہ شاید میرا جملہ پہنچ گیا. تاریخ کے یزید ملعون پہ لعنت کرنا بڑا آسان ہے. مر چکا، مردود جہنم میں جل رہا ہوگا، ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن آج کے یزید پہ لعنت کرنا بڑا مشکل ہے. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں میرے بچے، میرے بھائی. یزید ختم نہیں ہوئے، ہر دور میں یزید ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ حسینیت کی مخالفت ہے، عقیدے کی جنگ نہیں ہے کربلا. یہ جو آج بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں عقیدے کی جنگ ہے، خدا کی قسم کربلا عقیدے کی جنگ نہیں، حق و باطل کی جنگ. میرا یہ جملہ پہنچ گیا؟ امام حسین حق ہے، جو مخالفت کرے وہ باطل ہے. صرف یزید باطل نہیں ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جو حسینیت کی مخالفت کرے وہ باطل ہے. وہ اپنے آپ کو جو مرضی لکھ لے، ہم اسے یزید ہی کہیں گے. مولا امیر فرما رہے شرائط دیکھو. پہلی غیرت، یہ بہت بڑی شرط ہے. پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے بے غیرتی کی. یہ میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں، بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے انہیں لوگ مثبت انداز سے سنیں گے. میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں، آج موسم پہلے دن بہتر ہے، تینوں دن ہمارا یہ دونوں دن رش تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہے کہ لوگ اس گرمی کی شدت حبس کے باوجود مجمع دور دور سے آئے. سب سے بڑی بے غیرتی کی نشانی کیا ہے؟ یہ جو بار بار رسول اسلام نے کہا غیرت مند آئے. عزیزان گرامی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری بات کا برا نہ منائیے گا، میدان جنگ میں بھی علم دو تو کسی غیرت مند کو دینا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس میرے سخت ترین الفاظ کو، سخت ترین جملوں کو آپ محبت سے سن رہے ہیں. غیرت مند کو دینا. غیرت مند کہے گا میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں علم پھینک کے نہیں بھاگوں گا. ہر جگہ غیرت شرط ہے. یہ جملہ مولا امیر کا، میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں ڈھکے چھپے الفاظ میں. پوچھا سب سے بڑی نشانی کیا ہے بے غیرتی کی؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی نامحرم اس کی کسی محرم کی اس کے منہ پہ غلط انداز سے تعریف کرے اور وہ خوش ہونے لگے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے، اس سے زیادہ کھول کے نہیں میں پڑھ سکتا، بچے بیٹھے. تو کہا یہ سب سے بڑی نشانی ہے بے غیرتی کی. ہمارے لاکھوں درود و سلام حسین ابن علی کے، یزید غیرت کے اس دیوار کو گرا رہا تھا، رشتوں کو مٹا رہا تھا. میرے بزرگ پہنچ جائیں گے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ پہنچ جائیں گے. میں ممبر کے احترام میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا.
عزیزان گرامی، یزید ملعون غیرت کی دیواریں گرا رہا تھا، رشتوں کے پاس مٹا رہا تھا۔ حسین ابن علی نے کہا ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ اب پہنچ گئے حضرات، میرے بہت سے بھائی بچے پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی علیہ السلام ہماری لاکھوں روح قربان، انہوں نے اس دیوار کو گرا۔ وہ یزید ملعون، میں یہ دیوار گرانے نہیں دوں گا جو میرے جد رسول خدا نے بنائی۔ غیرت، یہ جو مولا امیر اتنی تاکید کر رہے ہیں، میرے بزرگ ان جملوں پہ جو پہنچ رہے ہیں، میرے بھائی میرے بچے، پہلی شرط کسی کو عہدہ دو، دیکھو غیرت ہے یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک اور جملہ، اس کا بھی ترجمہ بڑے ڈھکے چپے الفاظ میں کروں گا، ما زنا غیور قط۔ مولا فرماتے ہیں غیرت مند کبھی زنا نہیں کرے گا۔ مالک، انتخاب کرنا تو غیرت مندوں کا کرنا۔ سب سے بڑی نشانی بنو امیہ کی یہ تھی، ان میں غیرت نامی چیز ہی نہیں تھی۔ جتنا مرضی پاس کر لیجئے قانون، بنو امیہ کو میں کبھی بخشنے والا نہیں، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی جب اللہ رسول کے نزدیک بخشش نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ جملہ پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خط لکھا، شام والے کو کہا کہ بھئی یہ جو تم نے لکھا کہ یہ زیاد، چلیں پڑھ دیے چلیں، عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا یزید کا، اس کا باپ تھا زیاد ابن زیاد، عجیب و غریب نام، زیادوں کا بیٹا۔ باپ کا کردار کیا تھا؟ اسے کہتے تھے زیاد ابن ابی، زیاد جو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے، جس کے باپ کا ہی نہیں پتا۔ خدا کی قسم، میرے بہت سے بھائی شاید اس کو ہنسی میں اڑا دیں، سب سے بڑا ظلم اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے، جن کے شجروں کا پتہ نہیں تھا انہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے بچے، میرے بھائی، خدا را یہ مجلس ایسے نہ چلی جائے میری، میں بہت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ چلتے رہیے گا، میں بھی ٹائم لینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی دیر اس کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ زیاد میرا بھائی ہے۔ پہنچ گئے، کس نے کہا؟ شام والے نے کہا۔ اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ مولا نے خط لکھا، نہج البلاغہ میں ہے، خبردار ایسا مت کر، رسول خدا کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، الولد للفراش وللآخر حجر، جس بستر پہ جو بچہ پیدا ہو وہ اسی باپ کا ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے میرا بچہ ہے اسے سنسار کر دو، خبردار ایسی بات مت کر۔ اس نے کہا یا علی آپ بیچ میں مت آئیے، میرے باپ نے بتایا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ مولا نے کہا تو اس کی ماں کو بھی گالی دے رہا ہے، اپنے باپ کو بھی گالی دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا یا علی آپ بیچ میں مت آئیے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جسے شریعت کا اتنا سا پاس نہ ہو اور لوگ کہیں نہیں اسے رضی اللہ کہنا ہی ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے فرمایا سیرت نبوی کو تو پامال کر رہا، بد کردار ترین افراد جب بہترین عہدوں پہ آ جائیں تو پھر دین کی فاتحہ پڑھ لیجئے۔ ایک اور جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، یہ میں نے شاید جملہ پڑھا ہے اور مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے یہاں پڑھا ہے یا کسی اور مقام پہ کراچی میں، یہ میں نے جملہ پڑھا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، دعی مولا حسین کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں الدعی ابن الدعی، وہ جس کے باپ کا پتہ نہیں علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میری آنکھ کی مجلس خدا رہا، اسے دوبارہ بعد میں سن لیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں الدعی ابن الدعی، وہ جس کے باپ کا پتہ نہیں علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیعت کر لیجئے۔ پھر مولا فرماتے ہیں ابن الدعی، جس باپ سے منسوب ہے اس کے اپنے باپ کا پتہ نہیں۔
سمجھ میں آ رہی؟ میرے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ میری مجلس پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ یہ جو مولا امیر خط میں لکھ رہے ہیں، شجرے دیکھ کے عہدے دینا، خاندان دیکھ کے عہدہ دینا، غیرت دیکھ کے عہدہ دینا، جب پست ترین افراد بڑے عہدوں پہ آ جائیں وہی کچھ ہوتا ہے جو اسلام کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ کے سامنے تاریخ والا پر ہمارے اخلاق دیکھنا، کردار دیکھنا، غیرت دیکھنا، خاندان دیکھنا، سب کچھ دیکھنا، پھر عہدہ دینا۔ بڑے عہدوں پہ آئیں گے، کیا کہیں گے؟ جسے علی نے گورنر بنایا تھا یہ اس گورنر کے عہدے دار۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اتنی تاکید کی ہے اسلام نے۔ بہت سخت جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مولا نے اپنے گورنر کو خط لکھا، میں نے تمہیں معزول کر دیا۔ انہوں نے لکھا، مولا مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ مولا نے کہا تجھے ایک امیر نے دعوت دی تھی تو کھانے پہ چلا گیا۔ کہا مولا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا وہ امیر ہے، جب گھر پہنچا تو پتہ چلا یہ رئیس زادہ ہے، نواب زادہ۔ مولا نے کہا تجھے سوچنا چاہیے تھا، وہ جتنے میرے ماننے والے غریب ہیں تیری بستی میں، ان سب کا دل ٹوٹ گیا، علی کا نمائندہ امیر کے ہاں چلا گیا، ہمارے گھر نہیں آیا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین اس حد تک خیال رکھتے ہیں ایسا نہ ہو کسی غریب کا دل ٹوٹ جائے، اور اگر کسی کو پیسوں پہ اتنا دھوس ہو کہ تمہیں نہیں معلوم میرے پاس کتنا پیسہ ہے، دنیا میں بیت المال سے پیسے کھا کے غنی بننے والے اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانے والے علی۔ میں جانتا ہوں مجمع اس طرح کا نعرہ ادھر نہیں پہنچتا۔ ایسا نہیں گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کی پابندی کا امیر المؤمنین سکھا رہے ہیں خیال رکھنا۔ سید الشہداء نے کیا کیا؟ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوان ہے جو پانی کے لیے سفر کر رہا ہے، ساتھ میں بوڑھی ماں اور اس کے ساتھ ایک جوان خاتون ہے۔ مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ پانی لینے جا رہا ہے۔ کہ پانی اسی زمین میں موجود ہے، دور کیوں جاتے ہو؟ توجہ جو پہنچ گئے وہاں پہ قلبی۔ کہ پانی اسی زمین میں موجود ہے۔ کہ نہیں ہم تو بہت دور سے دریا سے پانی لے کے آتے ہیں، یہاں پانی نہیں ہے، میری ماں میری زوجہ میری بھی نئی شادی ہوئی ہے، چند دن ہوئے ہیں، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا رکو میں اسی زمین سے پانی نکال کے دیتا ہوں۔ توجہ۔ مولا نے کہا عباس ذرا یہیں پہ، آپ کنواں کھودیے، کچھ دیر میں پانی نکل آیا۔ وہ عیسائی تھا، اس نے کہا یہ تو نبیوں کی صفت ہے، بنجر زمینوں سے پانی نکال کے سیراب کر دے۔ اگر امام حسین کو ایک عیسائی کو شہدائے کربلا میں لانا ہو، توجہ، عیسائی کا کردار اتنا بلند دیکھا کہ اسے اپنوں میں لے آؤں، معجزہ ایسا دکھایا، قدموں میں گرا کہا میں ایمان لاتا ہوں، یا آپ نبی ہیں یا نبی کے بیٹے۔ لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو مولا نے کہا پروردگارا میرا کوئی بچہ بھی پانی کا گلہ نہیں کرے گا، کہے گا پیاس ہے، لیکن یہ نہیں کہے گا خدا کہاں ہے ہمیں پیاسا کیوں رکھا۔ یہ حسین ابن علی کا اعجاز ہے۔ خدا کی قسم اگر اشارہ کر دیتے زمین کربلا سے فوارے بلند ہو جاتے۔ جناب علی اصغر کو اگر زمین پہ لٹا دیتے نا تو جیسے مکے میں زمزم کا پانی جاری ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا، جناب علی اصغر کے قدموں سے پانی جاری ہو جاتا۔ لیکن حسین ابن علی دکھانا چاہتے تھے ہم امتحان دیں گے،
وہ امتحان جو انبیاء علیہ السلام لرزنے لگے، پروردگارا اس سے آگے نہیں جا سکتا، ایسا ہی ہے؟ نہیں، آپ میں پہنچا نہیں پایا بات کو۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم جب جا رہے تھے نا مکے سے، تو قرآن کریم میں ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، پروردگارا جس سرزمین میں نہ پانی ہے نہ پودے، تو نے میری بیوی اور ایک ہی بچہ اس بڑھاپے میں دیا تھا، مجھے حکم دیا انہیں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤ، تیرا حکم ہے اس لیے جا رہا، میرا دل نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا ابراہیم چلے جائیے، میں بندوبست کر دوں گا۔ حضرت ایوب، ان کی جب زوجہ پہ حرف آیا نا حضرت رحمہ پہ، لوگ کہنے لگے کہ یوسف نبی کی بیٹی ہے، ان سے کہو چہرہ نہیں دکھانا تو کاٹ کے بال دے دیں، ہم دیکھیں بال کتنے خوبصورت ہیں۔ جناب ایوب نے کہا پروردگارا میری ناموس پہ حرف آئے میں برداشت نہیں کروں گا، میں نے بیٹے کے لیے صحت دے دی، بیماری اپنا لی، لیکن اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا۔ جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہوا، وہاں مولا سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ پہنچ گئے میرے بچے، جہاں انبیاء لرز گئے، میں وقت نہیں تھا تفصیل میں اور بیان کروں، پہنچ رہے ہیں میرے بھائی میرے بچے۔ 3 محرم بھی گزر گئی، 2 محرم کو 1000 کا لشکر آیا تھا، اور پھر 2 محرم کو شب میں 4000 کا لشکر لے کے عمر سعد آیا، 3 محرم کو شمر ذی الجوشن 4000 کا لشکر آیا، 4 محرم کو حسین ابن نمیر 3000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد ہر گھنٹے پہ ہزاروں کے لشکر آتے تھے۔ جناب زینب حسین کی سوال کرتی تھی، بھیا ان میں کوئی آپ کا ساتھ دینے بھی آیا ہے؟ تو مولا حسین فرماتے نہیں بہن، یہ آپ کے بھائی کے قتل کے لیے آیا ہے۔ بیوی نے فرمایا بھیا کوفے میں کوئی آپ کا نہیں ہے جسے بلا سکے، جو آتا ہے وہ قتل ہی کے لیے آتا ہے۔ آپ جانتے نا جناب زینب کو بڑی محبت تھی مولا حسین سے۔ مولا نے کہا ہاں کوفے میں میرے بھی کچھ چاہنے والے ہیں۔ مولا نے خط لکھے جناب حبیب کو بلایا۔ آج اصحاب حسینی کے مسائل کا دن ہے، کل سے اہل بیت کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ جناب حبیب کو خط لکھا، جیسے ہی خط پہنچا جناب حبیب کو، تو جناب حبیب دسترخوان پہ ابھی تشریف فرما ہوئے ہی تھے، 80 برس کے قریب یا 80 برس سے بھی زیادہ، جناب مسلم میں اوسجا اور جناب حبیب نے بتایا۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا۔ دسترخوان پہ پہلا لقمہ اٹھایا تھا جناب حبیب نے، دہن کے قریب لائے، دروازے پہ دستک ہوئی، جناب حبیب نے سوال کیا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لایا ہوں، میں حسین کا پیغام رسا ہوں۔ جناب حبیب نے لقمے کو چوما، فوراً دسترخوان پہ رکھا، کہ پروردگارا یہ تیرا رزق ہے اور وہ تیرے حجت کا پیغام ہے، میں رزق کی توہین نہیں کر رہا لیکن وہ حجت خدا کا پیغام ہے۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے، میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ آنے والے نے کہا خط لکھا ہے۔ جناب حبیب نے خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ لگایا، پھر ایک مرتبہ کا پروردگارا فاطمہ کے لال نے مجھے یاد کیا، تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے نے خط لکھا ہے۔ بار بار سر پہ رکھتے خط کو چومتے، خط کو کھولا، جیسے خط کو کھولا اس میں لکھا تھا من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقیہ حبیب ابن مواہب، حبیب ابن مواہب کے نام حسین ابن علی ابن ابی طالب کا خط ہے۔ اے حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر آپ نصرت کے لیے آنا چاہیں تو جلد آ جائیں۔ آخر میں ایک لفظ لکھا عاجلا، حبیب آنے میں دیر نہ کیجیے،
जनाब हबीब नंगे पाँव नंगे सर खड़े थे, आंसू अभी आंखों में थे। उनकी ज़ौजा ने सवाल किया, हबीब फातिमा के लाल ने क्या लिखा है आपको? जनाब हबीब ने चाहा अपनी ज़ौजा को सवाब में शरीक करें, तो एक मर्तबा इम्तिहान की गरज से कहा, फर्जंद ज़हरा ने मुझे करबला बुलाया। तो जनाब हबीब की ज़ौजा ने एक मर्तबा जनाब हबीब को देखा, फिर सवाल किया, क्या सोचा फिर आपने, क्या फैसला किया? का सोच रहा हूँ करबला जाऊँ कि ना जाऊँ। जनाब हबीब की ज़ौजा की आंखों में आंसू आए, कहा, हबीब फातिमा का लाल आपको बुलाए और आप सोच रहे हैं मैं करबला जाऊँ या ना जाऊँ? हबीब अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं अपनी जान फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दूँगी, मैं अपना गला काट के पेश करूँगी। हबीब आप सोच रहे हैं? जनाब हबीब ने फरमाया, ऐ कनीज़े खुदा, आया मुमकिन है मुझे हुसैन बुलाए और हबीब करबला ना जाए? मैं सर के हबीब के चचादार भाई थे, 90 बरस के करीब है। देखा हाथ में खिजाब लिए जनाब मुस्लिम गुस्ल खाने जा रहे हैं। कहा, मुस्लिम कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं खिजाब करने जा रहा था। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? कहा, मुस्लिम पता है हुसैन करबला आ गए हैं। जनाब मुस्लिम बहुत गैरतमंद थे। कहा, हबीब आपको कैसे मालूम? कहा, मुझे हुसैन ने ख़त लिखा है। जनाब मुस्लिम ने कहा, क्या फ़ैसला किया? कहा, अभी जा रहा हूँ। कहा, हबीब तन्हा ना जाइएगा, मुझे साथ लेके जाइएगा। खिजाब ज़मीन पे फेंका, फ़ौरन कहा, कहाँ मिलेंगे? कहा, कूफे के दरवाजे के पीछे मिलेंगे, जल्दी हो सके अभी तलवार लो और फ़ौरन आ जाओ। जनाबे मुस्लिम इब्ने उसजा की कब्र झुकी हुई थी, तलवार ली, खामोशी से दरवाजे से बाहर निकले। जनाब हबीब को आने में देर हुई तो गुलाम कह रहा था घोड़े से, अगर मेरे मौला नाना आए मैं खुद तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊंगा और मैं अपनी जान फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दूंगा। जनाब हबीब ने करबला का रुख किया, बुलंद आवाज़ से कहा, मौला इतने गरीब हो गए, अब तो गुलाम भी आप पे गैरत खा रहे हैं। एक मर्तबा जनाब हबीब ने अपने गुलाम से कहा, मैंने तुझे आज़ाद किया। घोड़े पे सवार हुए, कहा गुलाम से, तुम आज़ाद हो, चले जाओ। गुलाम ने कहा, अब मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे अब मौला हुसैन की बारगाह में ले चलिए, मुझे शहीद होना है, मुझे हुसैन पे जान कुर्बान करनी है। बस भैया सब इधर देखिएगा, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। जैसे ही जनाब हबीब करबला पहुँचे, 7 मुहर्रम का दिन था या 8 मुहर्रम का दिन था। जनाब सैयद शुहदा खड़े हुए और बाहें फैला के कहने लगे, मीर अनीस ने अपने मरसी में कहा है ना कि गले मिल मिल के हुसैन इब्ने मुज़ाहिर से ये बोले, तुम तो गुर्बत में मेरे दोस्त बहुत याद आए। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा ना मौला हुसैन खड़े हुए हैं और किसी का इस्तकबाल कर रहे हैं बाहें फैला के, जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दे के कहा, फिज़ा देखिए तो सही आया कौन है, मेरा भाई खुद खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा है। जनाब फिज़ा ने कहा, बीबी आपके नाना आपके बाबा के सहाबी हबीब आए। जनाब ज़ैनब ने कहा, हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दीजिए। जनाब हबीब मौला के कदमों में गिरे, कदमों को चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं। मौला ने उठा के गले लगाया। जनाब फिज़ा ने कहा, हबीब अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम कहा। जनाब हबीब ने अमामा उतारा, घुटने पे मारा और रो के कहने लगे, मौला इतने गरीब हो गए, मौला आप बहनों को साथ ले आए, मौला कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, मौला अली की बेटियां कूफे के बाजारों में न जाए। अजरों को मलन्ना भाई, रोने में बुखल न कीजिएगा, मैं भी 10 मिनट पढ़ूंगा मसाइल को। जनाब सैयद शुहदा ने क्या किया, पहला अलम जो सिपा सालार का था मौला अब्बास को दिया, मैमने और मैसरे के 2 अलम थे जनाब अली अकबर को। जब 7 मुहर्रम को अलम तकसीम किए थे ना, सब ने कहा, मौला
کہ ایک علم رہ گیا، ہمیں لے لیجیے ہمیں۔ مولا نے کہا نہیں، میرا ایک مہمان آنے والا ہے، میرے نانا کا بڑا چاہنے والا تھا، میرے بابا کا، میرے بھائی کا، میری ماں کا بہت احترام کرنے والا ہے۔ مولا کون ہے؟ کہا آنے ہی والا ہے۔ جیسے جناب حبیب آئے کہ حبیب یہ علم آپ کا ہے۔ بس بھائی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، شب عاشور جناب زینب کبریٰ جناب مولا حسین کے ساتھ تشریف فرما ہے اور فرما رہی ہیں بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، ان میں سے کوئی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ بھیا نانا کو اصحاب چھوڑ کے بھاگ گئے، بابا کو چھوڑ کے چلے گئے، بھیا حسن کو چھوڑ دیا، بھیا آپ کے صرف 72 ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں نے ان کا امتحان لے لیا، کوئی نہیں جائے گا۔ جناب حبیب پہرے پہ کھڑے تھے، ان کے کانوں میں جناب زینب کی آواز چلی گئی، ایک مرتبہ آوازی، او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو امتحان دینا ہے۔ جناب حبیب نے تلوار کھینچی، کہا آقا زادی آپ حکم دیجئے، میں خود اپنی گردن کاٹ کے آپ کے پاؤں میں پھینکوں گا، خدا کی قسم ہم آپ کے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری جان فاطمہ کے لال پہ قربان۔ اجرکم اللہ، بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جناب زینب اونچی اونچی رونے لگی، اماں ذرا آ کے دیکھیے۔ حسین کہتے ہیں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں۔ نانا کہتے تھے آ جاؤ، وہ آتے نہیں تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی صبح عاشور ہوئی، 5 منٹ 7 منٹ کی زحمت ہوگا، صبح عاشور ہوئی، جناب عباس تشریف لائے، مولا مجھے اجازت دیجیے، یہ بزرگ انصار بہت پیاسے ہیں، ان سے لڑا نہیں جائے گا، مولا ان دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا، مجھے اجازت دے دیجیے۔ مولا نے فرمایا عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، عباس اگر آپ چلے گئے سپہ سالاری کون کرے گا؟ مولا نے پہلے کچھ بزرگ اصحاب کو بھیجا، پہلے حملے میں بہت سے شہید ہو گئے۔ جناب عباس علیہ السلام پھر کہا مولا مجھے اجازت دے دیجیے، ان سب کو میں دیکھ لوں گا، ان بزرگ اصحاب سے لڑا نہیں جائے گا۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجا 87 کیا وصیت ہے، جناب مسلم نے روتے ہوئے آنسوؤں سے ایک مرتبہ کہا، مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے، حبیب اوصی کا بہذا، میں وصیت کرتا ہوں فاطمہ کے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ حسین اکیلے رہ گئے ہیں، کوئی نہیں رہا۔ جناب حبیب نے کہا مسلم اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، ہم جانیں دے دیں گے، فاطمہ کے لال کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کے چند جملے۔ دعا میں میری درخواست ہے کوئی اٹھ کے نہ جائے، مجھے آج 5 منٹ دعا میں چاہیے، کیونکہ ایک ہستی کے مسائل نہیں ہو سکے، ان کے لیے میں مسائل دعا میں پیش کر دوں گا۔ جب جناب سید الشہداء آخری رخصت کے لیے آئے تو جب جانتے ہیں نا مولا حسین نے بیٹیوں سے ودا کیا، ایک چھوٹی سی بیٹی کو گلے لگایا، بہنوں سے کہا میرے بعد اپنے چہروں پہ تماچے نہ ماریے گا۔ مولا جانتے تھے نا تماچے ماریں گے، یہ چہروں کو زخمی کر لیں گے، نہیں میرا بھائی میرا بچہ، بس میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے مولا سجاد کو وصیت کی، جیسے ہی مولا خیمے سے باہر نکلے، اب مل کر دیکھیے گا، شیخ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا، مولا ایک مرتبہ زلجنہ پہ سوار ہونے سے پہلے نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، آ کے دیکھیے میں تنہا رہ گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ جہاں بھائیوں اور بیٹوں کو یاد کیا، بھتیجوں کو، وہاں جناب حبیب کو یاد کیا۔ بس میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، جب شہداء کے سر کوفے میں پہنچے تھے تو ایک جوان نے، ایک بچہ تھا، اس نے آ کے سوال کیا
سے کہنے لگا کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دو، میں واپس لا دوں گا۔ قاتل نے پوچھا کون ہو، یہ سر کیوں چاہیے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے سر دے دو، میں چہرے سے